بسم اللہ الرحمن الرحیم. غزوہ خیبر کا بیان چل رہا ہے. ماں سبق میں دو حدیثیں اس غزوے سے متعلق بیان فرمائیں. اب یہاں سے دوسری حدیث بیان فرماتے ہیں. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی اس غزوے میں شریک تھے. ان سے غزوہ خیبر سے متعلق کئی واقعات مروی ہیں. انہی میں ایک یہ واقعہ بھی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیبر کے قریب شام کو پہنچ گئے تھے. پہلی جلد میں یہ حدیث گزری ہے کہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کسی آبادی پر رات میں حملے کا حکم نہیں دیتے تھے. گزرا نا. اگر فجر کی اذان آ جاتی اس آبادی سے تو آپ قتال سے باز رہتے، اور اگر اذان فجر کی آواز نہ آتی تو آپ اس آبادی پر قتال کرتے اور چڑھائی کرتے، حملہ کرتے. گزرا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رات خیبر کے قریب گزاری. صبح نماز فجر کے بعد تڑکے ہی میں خیبر پر چڑھائی کی. ماں سبق میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ خیبر بہت مضبوط قلعے والا شہر اور بڑی آبادی تھی یہود کی. ان کے باغات تھے. تو یہود صبح صبح تڑکے میں اپنے کھیتوں پر جا رہے تھے. ہاتھ میں کیا تھا؟ تو بیٹا ہاتھ میں ہتھیار تو ہوگا نہیں، لا محالہ کھرپی. کھرپی کھرپا کو سمجھتے ہو یا نہیں؟ کھرپی کھرپا ہے نا. اور بڑے بڑے ٹوکرے کائے کے ٹوکرے؟ تو کھجور کی چھال کے بڑے بڑے ٹوکرے بنائے جاتے تھے جن میں وہ کھجوریں اکٹھا کر کے اپنے گھر لاتے تھے. بڑے بڑے ٹوکرے کھجوروں کے، سمجھ گئے؟ یعنی ایک ہاتھ میں کھرپا اور ایک ہاتھ میں ٹوکرا لے کر کے جا رہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا رعب سارے قبائل عرب پر چھایا ہوا تھا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ. اور ایک حدیث آپ نے پڑھی ہے، حضور نے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، کہ میرا رعب دشمن کے دلوں میں ڈال کر میری مدد کی گئی. تو رعب اور خوف پڑھا اپنے مدارس شریف میں کہ رعب وہ خوف کہلاتا ہے جو سینے کو بھر دے. الذی یملأ الصدر، پڑھا اپنے مدارس شریف میں. تو ایسا رعب خوف. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ہی کی وہ ہیبت حق تھی کہ دشمنان دین لرزاں و ترساں رہتے تھے. تو جیسے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نظر پڑی تو ان یہود نے کہا محمد واللہ محمد والخمیس، یعنی ھذا محمد واللہ محمد والخمیس. یہ تو محمد ہے، اور محمد اپنے لشکر سمیت ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ گئے. بس بھگدڑ مچ گئی خیبر کی گلیوں میں. سمجھ گئے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اکبر.
سنیں، خربت خیبر، یہ اس کو صنعت تجنیس کے قبیل سے بولتے ہیں، خربت خیبر۔ خیبر خبیرہ کا معنی اجڑنا، خربت خیبر، خیبر اجڑ گیا، یعنی یہود سے اجڑ گیا، یہود سے اجڑ گیا، خربت خیبر۔ دیکھ رہے ہو، خیبر اور خربت کچھ ذوق سلیم نے کام نہیں کیا۔ جیسے غفار، غفر اللہ لہ، بنی سالم، سالم اللہ لہ، ہے کہ نہیں؟ اسلم تسلم، انفق انفق، ہے نا؟ من البر، من البر ان تنفق البر فی سبیل اللہ۔ تو یہ سنت تجنیس ہوتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین، ہم جب کسی قوم کے آنگن میں اتر جاتے ہیں تو بس اترنے سے پہلے تو مہلت ہے، لیکن جب اتر جاتی ہے تو فساء صباح المنذرین، تو جن کو خوف الہی سے ڈرایا جاتا ہے اور وہ نہیں ڈرتے ہیں، ان کی صبح بڑی بری ہوتی ہے۔ ارے نہیں سمجھے بیٹا، پھر گڈ مارننگ نہیں رہتا ہے۔ ارے نہیں سمجھے، وہ نہیں رہتا بیٹا۔ سب فساء صباح المنذرین، ان کی صبح اچھی نہیں ہوتی ہے۔ فساء صباح المنذرین، ان کی بری صبح بہت خراب ہوتی ہے۔ کہ محمد عربی علیہ السلام کا نزول اجلال، یہ غضب رب کا غرور ہوتا ہے، غضب سے ان کے خدا بچائے، کیا ہے کہ جلال باری عقاب میں یہ حل ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ اب ایک اس میں تو یہ ہے کہ شام کو پہنچے، اور اگلی روایت میں یہ صبح پہنچے۔ تو میں نے ابھی توضیح کر دی ہے کہ شام کو خیبر کے قریب پہنچ گئے تھے، اور صبح پہنچے کا مطلب اس آبادی پر جو حملہ اور چڑھائی کی وہ صبح، اس لیے دونوں تعارف۔ فرماتے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماموں کیسے بیٹھے ہو پیچھے، ادھر آ جاؤ، یا آرام سے ادھر کو ہو جاؤ تھوڑے۔ مولانا فرقان صاحب آپ کیسے بیٹھے ہو؟ بہت صحیح بیٹھے ہو، ادھر آ رہے ہو، ماشاء اللہ آپ بیٹھے فیضان۔ فرماتی اتا خیبر لیلا، رات میں خیبر پہنچے۔ وکان اذا اتا قوما بلیل، اور جب حضور کسی قوم پر رات کے وقت پہنچتے، لم یقربہم، بولو ان کے قریب نہ جاتے، اور ایک لم یغزوہم، ان پر حملہ نہ کرتے، حتی یصبح، صبح تک۔ فلما اصبح خرجت الیہود بمساحی، مزحات ان کی جمع کھرپی، وہ مقاتل مقتل کی جمع بڑا ٹوکرا۔ فلما رأوا قالوا محمد واللہ محمد الخمیس، تو حضور نے فرمایا خربت خیبر، انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین۔ یا اگلی روایت ہے محمد حضرت انس بن مالک کی، قال صبحنا خیبر بکرا، صبح پہنچا، صبح۔ فلما فخرج على بالمساحي، فلما بصروا باب فكرمت بصروا بالنبي، ارے نہیں سمجھے؟ قالوا محمد والخمیس، آپ نے پڑھا ہے کہ بصرا کے معنی علما، اور ابصرا کے معنی رأى، اور ایک قول یہ کہ بصرا اور ابصرا دونوں کا معنی ایک ہے، یہ پہلے گزرا ہے نا۔ جب انہوں نے حضور کو جانا کہ حضور ہیں، پہچانا، قالوا محمد واللہ محمد الخمیس، تو حضور نے فرمایا اللہ اکبر خربت خیبر، انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین فاصبنا من لحوم الحمر، تو ہم نے گدھوں کا گوشت ہے نا پکا لیا، سمجھ گئے؟ تو حضور کے منادی نے اعلان کیا،
ان اللہ و رسولہ، بے شک اللہ اس کے رسول، ینہیانکم، صیغہ تثنیہ ہے، اللہ اس کے رسول دونوں تم کو منع کر رہے ہیں، روک رہے ہیں، ہے نا، گدھوں کے گوشت سے، فإنہا رجس، اس لیے کہ وہ ناپاک ہے، فإنہا رجس، اس حدیث میں یہ ذہن نشین رکھنا، فإنہا رجس توضیح بھی آتی ہے۔ فرماتے ہیں انس ابن مالک، دوسرا واقعہ جو میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا ہے کہ جب خیبر میں محاصرہ لمبا ہو گیا، زیادہ طویل ہو گیا اور کھانے کے سامان ختم ہو گئے تو لوگوں نے گدھوں کو ذبح کر لیا تھا۔ اب بیٹا گدھے ہی سواری تھے، تو اب ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ اوکلت الحمر، حضور گدھے تو کھا لیے گئے، حضور نے کچھ نہیں فرمایا۔ دوبارہ آئے یا رسول اللہ اوکلت الحمر، حضور گدھے کھا لیے۔ تیسری مرتبہ حضور خاموش رہے، تیسری مرتبہ کہا حضور افنیت الحمر، حضور گدھے تو گئے حضور گدھے فنا ہو گئے، حضور گدھے ختم کر دیے گئے۔ تب حضور نے فرمایا جاؤ اعلان کر دو۔ اعلان کرنے والے حضرت ابو طلحہ تھے، ہے نا، حضرت جن کا نام زید ابن سال ہے نا، ابو طلحہ اکابر صحابہ میں سے انصاری صحابی ہے، مدینہ طیبہ کے مشہور باغ والے تھے، انہی کے کنویں کا جو پانی تھا وہ شیریں تھا، اور انہی کے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام باغ میں تشریف لے جاتے، درخت کے نیچے آرام فرماتے۔ ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا تھا حضرت ابو طلحہ نے۔ ام سلیم انصار کی مشہور دانش مند تجربے کار ہونہار عورت تھی ام سلیم، جن کا نام سالہ یا رملہ ہے، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ، ہے نا۔ تو اب حضرت ابو طلحہ سے جاؤ اعلان کر دو، کیا اعلان کر دو؟ الا قد حرمت الحمر، ہے نا، گدھے حرام کر دیے گئے۔ پھر کیا تھا؟ ہانڈی میں جیسا گوشت تھا ویسی ہانڈی کو الٹ دیا گیا، اور پھر آپ نے حضور نے فرمایا تھا ہانڈی توڑ دو، تو کہا تھا آؤ نغسلها یا رسول اللہ ہم دھو لیں، کہو چلو، ہے نا، یغسل پڑھا آپ نے۔ اب گدھے کی حرمت کی علت کیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں، حالانکہ میں چاہ رہا تھا بعد میں بتاتا، حدیث آ رہی ہے ابھی سن لو، نہیں بتاؤں گا۔ بعض نے یہ کہا کہ گدھے کی حرمت اس لیے کہ کیونکہ وہ سواری کا آلہ تھا، سمجھے، سواری کا انس، عرب کی مشہور سواری تھے گدھے، ہے نا۔ اب اگر گدھے کھا لیے جائیں تو لا محالہ سواریوں کی دقت پیش آئے گی، اس لیے حضور نے منع فرمایا۔ تو گویا کہ یہ ممانعت ایک امر خارج کی وجہ سے ہوگی، اب حرمت نہیں ہوگی، کراہت ہوگی، اس لیے کہ وجہ ممانعت اس کی ذات نہیں ہے بلکہ امر خارج ہے۔ جیسے کہ اذان کے وقت میں بے مکروہ ہے، اس لیے کہ بے میں فی نفسی فساد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو فساد ہے وہ امر مجاور کی وجہ سے ہے، وہ کہ اخلال فی السعی، تو وہ بے مکروہ ہے۔ ایسے یہ گوشت بھی جناب حرام نہیں ہوگا بلکہ اس کا کھانا مکروہ ہے۔ لیکن یہ جو حدیث میں نے آپ کو بتایا تھا، یاد رکھنا، فإنہا رجس، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس لیے کہ وہ ناپاک ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حرمت جو ہے وہ امر خارج کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، کہ ایک شے کی علتیں متعدد ہو سکتی ہیں تو وہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن ایک وجہ ممانعت خود اس کی ذات میں ہے، وہ کیا؟ فإنہا رجس، وہ ناپاک ہے۔ اور جب وجہ حرمت ناپاکی ہوگی تو صرف کراہت نہیں ہوگی بلکہ حرمت ہوگی۔ فرماتی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور کے پاس جاءہ جائن، ایک آنے والے آئے۔ جائن کی تعریف پوچھ لوں، بتاؤ گے؟ چلو کل بتا دینا۔ تو کون سی کتاب پڑھی ہے فرقان جائن کی تعلیم؟ انگریز نے پڑھی ہے؟
جائیں کی تاریخ پڑھنے سے پڑھیے. ہاں کل بتاؤ ٹھیک ہے. پکا ہے تو وسیم پکا تو سنا دو, پکا نہ تو کل بتا دیے. کل بتاؤ گے. فرماتے ہیں تو کہا او گلت, یہ مجھ سے جاؤ تبھی سن لو. کبھی سو رہے ہو اس لیے پوچھ رہے ہیں کیا؟ ذہنی تو ہے مجھ سے سنو گے. تو پہلے بتاؤ گے نہیں. اچھا ماشاء اللہ سب باتیں میری چل رہی ہیں. فرماتے ہیں تو کہا او گلت العمر فسكت ثم دعا الثانية فقال أجلت الحمر فسكت ثم دعا الثالثة فقال أفنيت الحمر فأمر مناديا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فأكفئت القدور. عالم یہ تھا کہ ہانڈی اونڈیل دی گئی, اور عالم یہ تھا کہ ہانڈی جو گوشت سے جوش مار رہی تھی. یہ تھا بیٹا جذبہ اطاعت. اب حضرت انس بن مالک میں نے بتایا غزوہ خیبر میں شریف تھے وسیم, اس لیے ان سے کئی واقعات مروی ہیں. اور یہ جو حدیث آپ پڑھ لے ابھی یہ تفصیل سے اگلے صفحے بنا رہی ہے. اس میں یہ ہے کہ حضرت ثابت بنانی جو کہ حضرت انس بن مالک کے خاص شاگرد ہیں, انہوں نے انس بن مالک سے ایک حدیث سنی. فرمایا کہ جب خیبر فتح ہو گیا تو وہاں کی عورتوں کو قیدی بنایا گیا. انہی میں خیبر کے سردار خوئی ابن اخطب کی بیٹی تھی صفیہ. سمجھ گئے, صفیہ بنت خوئی, یہ بھی قیدی بنا لی گئی. تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے. عرض کیا رسول اللہ ایک باندھی عطا فرماتے. تو فرمایا جو چاہو لے لو. انہوں نے صفیہ کو منتخب کیا. اب صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ اسلام عزت بڑھاتا ہے, یہ صفیہ بنت خوئی بنی قریظہ کے سردار کی بیٹی ہے. انہیں تو ان پر اگر آپ کرم فرمائیں اور اپنے زوجیت میں قبول فرما لیں تو یا رسول اللہ ان کی عزت میں 4 چاند نہیں 1000 چاند لگ جائیں گے, ہے کہ نہیں. اور ان کا اس اعزاز سے مشرف ہونا بہت سارے لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بن جائے گا. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے نکاح میں قبول فرمایا. حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کی تعداد 11 اور ایک وقت میں حضور کے نکاح میں 9 بیویاں جمع ہوئی. آخری وقت میں حضور کے نکاح میں 2 بیویاں تھیں, اس لیے کہ 2 کا وصال ہو چکا تھا. ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسری حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو 9 بیویاں حضور کے نکاح میں تھیں, اور 2 باندیاں تھی ریحانہ اور حضرت ماریہ قبطیہ. سمجھ گئے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا 25 سال کی عمر میں, اور حضرت خدیجہ الکبریٰ ہی سے سب اولاد ہوئی سوائے حضرت ابراہیم کے. اور جب تک حضرت خدیجہ باحیات رہی آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا. ان کے وصال کے بعد حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا. ان کے وصال کے بعد حضور جب مدینہ طیبہ آئے, سمجھے, تو آپ کی عمر شریف 53 سال تھی. سمجھے کتنی؟ 53 سال عمر تھی. اور صرف آپ کی اس وقت میں ایک ہی بیوی تھی حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ. اب آپ ذرا اندازہ کیجیے 53 سال کی عمر تک صرف ایک بیوی, پہلے خدیجہ بعد میں حضرت سودا بنت زمعہ. بس اب آپ
جانتے ہیں کہ یہ جو عمر کا حصہ ہے نا، یہ جو حصہ گزرا یہی کثرت ازواج کا زمانہ تھا. اگر حضور کی کثرت ازواج کی علت حضور کا خود اپنا معاملہ ہوتا تو اس عمر میں کثرت ازواج ہوتا، لیکن 53 سال کی عمر تک صرف حضور کی ایک ہی بیوی تھی. اب 53 سال کے بعد جو اگلا سال آتا ہے غزوہ بدر جس میں ہوا، تو غزوہ بدر کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ کی رخصتی ہوئی ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا اب 53 سال کے بعد میں حضور کی عمر کتنی بچی؟ ظاہری 10 سال. اب اس 10 سال کے دوسرے سال میں حضرت عائشہ سے نکاح فرمایا. نکاح نہیں، نکاح تو مکہ مکرمہ میں ہوا رخصتی ہو کر. پھر بعد میں حضرت ام سلمہ جو کہ حضرت عبداللہ بن عبد الاسد ابو سلمہ سے بیوہ ہوئی تھی، ان سے نکاح فرمایا. حضرت حفصہ جو بیوہ ہوئی تھی حضرت حذیفہ ابن خیثامی سے، ان سے نکاح فرمایا. تو بقیہ جو 8-9 سال کا زمانہ ہے اس میں ازواج سے نکاح فرمایا. تو لا محالہ یہ بعد کے نکاح کسی نہ کسی مصلحت پر مبنی تھے کہ ان کی وجہ سے اسلام کی اشاعت کا دائرہ وسیع ہوا. اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ مدینہ طیبہ کی عورتوں کے مسائل عورتیں ہی بتاتی تھیں، ہے نا، اور عورتیں ہی مسائل عورتوں سے معلوم کرتی تھیں. تو اب یہ امہات المومنین عورتوں کو دین کی تبلیغ بھی کرتی تھی اور مسائل شرعیہ بھی بتاتی تھی. اور یہ بھی کہ جس قبیلے کی بھی ام المومنین ہوتی، جو بھی جس قبیلے کی ہوتی، اس قبیلے کا اعزاز آسمان سے باتیں کرتا، اور اس اعزاز کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ وہ داخل اسلام ہوتے بلکہ بہت سارے لوگوں کے دخول اسلام کا ذریعہ بنتے، ہے نا. تو یہ حکمتیں اور مصلحتیں تھیں تعدد ازواج کی. بس سننا نہیں بیٹا، بس سننا ہے کہ ورنہ 53 سال کی عمر تک تو حضور نے کوئی صرف حضرت سودا سے نکاح کیا، حضرت خدیجہ کے بعد میں، اور پھر اگلے سال بدر کے بعد میں حضرت عائشہ کی رخصت ہوئی، اور پھر بعد میں نکاح ہوئے حضرت صفیہ سے یہ ہوا، حضرت حفصہ سے ہوا، حضرت ام سلمہ سے ہوا، زینب بنت جحش سے ہوا، حضرت زینب بنت خزیمہ سے ہوا، حضرت میمونہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا. اور سب سے آخری نکاح حضور نے سن 7 ہجری میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا، جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ. سننا نہیں بیٹا. تو اب نکاح فرمایا حضور نے صفیہ سے. ہاں، تو صفیہ کو حضور نے اپنے لیے منتخب کر دیا. اب بیٹا 2 جہتیں تھیں، ایک تو بیوی اور ایک باندھی. بیوی کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے لیے مہر ہوتا ہے، اس کے لیے پردہ ہے. باندھی کا معاملہ یہ کہ انسان پوری ذات کا مالک ہوتا ہے، اس میں نکاح کی حاجت نہیں ہوتی ہے. اور باندھی کا پیٹ اور پیٹھ اور رانوں تک کا جسم یہ جو ہے اعضائے عورت ہے، باقی جسم اعضائے عورت نہیں ہے، اس لیے باندھی سے پردہ نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اب باندھی بنا کر رکھنا یہ الگ ہے اور بیوی بنا کر رکھنا یہ الگ ہے. ارے نہیں سمجھ مولانا مطلب کہتے میں باندھی نہیں ہوں، باندھی بن کے نہیں رہوں گی. ارے سنو گے بیٹا، احمد رضا بھی کیا پتا ہے، باندھی بن کے باندھی نہیں ہوں میں. سنو، ارے بھائی وہ شریک حیات ہے، حیات جانتے ہو نہیں؟ ہاں شریک ہے بیٹا، شریک باندھی نہیں ہے، وہ شریک ہے. شریک وہ جائیداد کی شریک نہیں ہے، وہ شریک حیات. شریک ہے. اسی لیے تو آدمی کہتا ہے کیا بتاؤں، یہ تو زندگی کا جنجال بنے گی. زندگی کا مال کا ہو تو دیکھا ڈال دو، یہ تو شریک حیات ہے نا، یہ زندگی کا جنجال ہے. سنے نہیں؟ اللہ آپ کو سب کو اچھی بیوی عطا فرمائے، نیک صالح، ہے نا. سنے بیٹا، بیٹا
کیا لوگ جیسے ملنے تھے تو مجھے سنے بیٹا. تو اب حضور نے حضرت صفیہ کو باندھی بنا کر نہیں رکھا بلکہ ان کو آزاد کیا اور آزاد کرنے کے بعد ان سے نکاح فرمایا. کیا آزاد کرنے کے بعد ان کا نکاح فرمایا. اب مہر کیا تھا؟ تو حضرت ثابت نے حضرت انس سے معلوم کیا مازدقا ان کا مہر کیا تھا. تو فرمایا جعل اتقا صدقہ، حضور نے ان کے آزاد کرنے ہی کو ان کا مہر بنا دیا. یہ حضور کی خصوصیات میں سے ہے، ورنہ کسی اور کے لیے بلا مہر کے نکاح جائز نہیں ہے. قرآن کریم فرماتا ہے ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنین. خالصة لك، عورت اپنے آپ کو ہبہ کرے تو آپ کے لیے خاص ہے یہ اور مومنین کے لیے. بات سمجھ گئے بیٹا؟ اب پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا. اب صحابہ کرام میں یہ بات شروع ہوئی کہ حضور نے ان کو باندھی بنایا ہے اور یا ان کو بیوی بنایا ہے. تو اب میں نے بتایا کہ بیوی آزاد ہوتی ہے، پردہ ہے، باندھی سے پردہ نہیں ہے. تو کہا کہ دیکھتے ہیں ان کے لیے اونٹ پر ہودج لگتا ہے کہ نہیں. اگر ہودج لگتا ہے پردے کا تو سمجھو کہ بیوی ہے، اور ہودج نہیں لگتا ہے تو سمجھو کہ یہ باندھی ہے. تو حضور نے ایک ہودج تیار کیا. ہودج سمجھتے بیٹا؟ جو بیٹھنے کے لیے پالکی نما پیچھے بنا دیتے ہیں، اس پر پردہ ڈال دیا. اب ان کو اونٹ پر بیٹھنا تھا تو ان کی قسمت پر جناب کائنات ناز کرے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے اپنے یہ کاندھے کو یوں بچھا دیا. اسلام نے کتنا اعزاز دیا عورت کو، کتنا اعزاز دیا اسلام نے عورت کو. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے کاندھے پر اپنا قدم رکھ کے اونٹ پر سوار ہوئی. بات سمجھے کہ یہ اعزاز تھا. اب اس کے بعد میں جناب خیبر سے قریب جو مقام صحابہ تھا وہیں پر حضور نے قیام فرمایا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیض سے پاک ہو چکی تھی. حضور نے وہیں پر دفاع فرمایا اور اسی مقام پر حضرت صفیہ کا ولیمہ ہوا. ابھی بھی انس بن مالک سے سنو ولیمہ کیسے ہوا. تو فرماتے ہیں کہ اس ولیمے میں گوشت روٹی نہیں تھی، ہے نا، کھجور تھی، پنیر تھا، ہے نا، دسترخوان بچھایا گیا اور گھی میں جو ہے وہ کھجوروں پر ڈال کر اس کا ایک حیض ہے نا مالیدہ تیار کیا گیا اور اسی دسترخوان پر تمام صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کو ضیافت سے نوازا گیا. حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور نے وہاں 3 دن قیام فرمایا. یہ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے جو مختلف جگہ پر آ رہی ہیں، میں نے آپ کے ساتھ ملا کر بتا دی. بس سمجھ گئے بیٹا؟ فرماتے ہیں انس بن مالک کہ حضور نے فجر کی نماز خیبر سے قریب پڑھی، خیبر میں نہیں، بغلس کچھ اندھیرے میں. ثم قال اللہ اکبر خیبر خربت خیبر انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرین فخرجوا يسعون في السكك. تو حضور نے مقاتلین کو قتل کیا، بچوں کو قیدی بنایا. قیدیوں میں صفیہ بھی تھی. یہ دحیہ کلبی کی طرف چلی گئی تو پھر حضور کی طرف واپس آئی. فجعل اتقاء صداقہ، تو حضور نے ان کی آزادی کو ان کا مہر بنا دیا. عبدالعزیز بن صہیب بیٹا یہاں پر نہیں ہے، یہ ان کی ابھی دوسری سند کے ساتھ ان کی روایت آتی ہے. عبدالعزیز بن صہیب نے ثابت سے کہا، ثابت بنانے سے، اے ابو محمد کہ آپ نے انس سے معلوم کیا مازدقا کہ حضور نے ان کا مہر کیا بنایا. فحرک ثابت الراسہ، تو ثابت نے اپنا سر ہلا کر ان کی تصدیق فرمائی کہ ہاں میں نے معلوم کیا تھا. اب بیٹا کیسے معلوم کیا تھا آگے سنو. فرماتا ہے انس بن مالک حضور نے صفیہ کو قیدی بنایا. فعاتقها وتزوجها فقال ثابت، اس میں ملا نہیں ملا اس میں. عبدالعزیز بن صہیب کی روایت ہے فقال ثابت لانس، بولو تو ثابت نے انس ابن مالک سے کہا مازدقا قال ازدقا نفسا فعاتقها.
मिला बेटा, ये बात पूरी हो गई। अब एक रिवायत और सुनिए, ये भी लंबी रिवायत है और 2 सफ़े पर आ रही, दोनों सफ़ों पर जिक्र है। मैं दोनों को मिलाकर एक मरतबा इसकी तशरीह कर देता हूँ। ये साल इब्न साद साइदी अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, जिनका मदीने तैयबा में सबसे आखिर में विसाल हुआ। साल इब्न साद साइदी रजी अल्लाह तआला ये बयान फरमाते हैं कि ग़ज़वा खैबर के मौके पर जब दुश्मनों से मुकाबला हुआ तो एक शख्स ने इतना डटकर जमकर दिलो जान जाफिशानी और करेजी से मुकाबला किया कि शाम को जब वापस आए तो हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आज जितनी मेहनत फलां ने की है इतनी मेहनत किसी ने नहीं की। क्या? जितनी मेहनत फलां ने की है इतनी मेहनत किसी ने नहीं की है। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, अमा इन्नहु मिन अहलिन नार, वो तो जहन्नमी है, वो तो जहन्नमी है, ये हुजूर ने फरमाया। अब फरमाते हैं साहिब कि हमें शौक पैदा हुआ कि आखिर अगर वो जहन्नमी है तो हम में से कौन जन्नती होगा, है कि? अब लेकिन अब ये भी यकीन है कि हुजूर ने जो फरमाया वो 100% नहीं 1000% सही है, उसमें तो शक का कोई शुबा तक नहीं है। तो फरमाते हैं अब शौक पैदा हो गया, देखता हूँ करता क्या है ये, इससे कौन से अमल में खलल है कि नहीं, कि जिसकी वजह से हुजूर ने इनको जहन्नमी फरमा दिया। फरमाते अवालम इज़ा कुल्लमा वक़फ़ मआ व कुल्लमा असरअ मा। तो अब ये था जहाँ वो रहते ये रहते, चलते तो ये भी चलते, यानी साए की तरह साथ रहे। क्या? साए की तरह साथ रहे। अब फिर क्या हुआ, ये शख्स बड़ा जख्मी हो चुका था, बहुत जख्मी हो चुका था, बहुत ज्यादा जख्मी। बेटा जब तक सब लोग रहते हैं ना साथ में तो इंसान अपने गम को भूल जाता है, लेकिन जब शाम होती है ना, वो जब अकेला बिस्तर पड़ जाता है तो अपने गम परेशान करती है। और यार दिन में रहता हूँ कोई बात नहीं है, टाइम कट जाता है, लेकिन रात बड़ी मुश्किल से कटती है। क्या हो गया रात में? दिन में तो बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, बातचीत करती है ना, बहुत सारे लोगों को देखकर खुशी होती है तो गम भूल जाता हूँ। और शाम जब हुई तो उनके जख्मों की जो तकलीफ थी वो बढ़ना शुरू हो गई। जब इनसे बर्दाश्त ना हुआ, बर्दाश्त करते रहे नहीं बर्दाश्त हुआ, तो इन्होंने अपनी तलवार का जो दस्ता होता है वो नीचे गाड़ा और तलवार यूं खड़े की, उसकी नोक ऊपर की और इसी तरीके से तलवार पर झूल गए, समझे, और खुदकुशी कर ली, समझ गए। और एक रिवायत में यह है कि उन्होंने तीर से अपने को ज़िबा कर लिया। तो बेटा दोनों में तारुज नहीं है, दोनों का जमा मुमकिन है। अरे जमा मुमकिन है, दोनों में तारुज का, दोनों का जमा मुमकिन है कि मसलन पहले तीर से अपने को जख्मी किया, जब जान ना निकली तो तलवार पर झूल गए, या तलवार पर पहले झूले लेकिन तलवार पर झूलने के बाद भी जान होती है, बच गई जान, और जब जान इससे बच गई तो फिर अपने को तलवार तीर से अपने को इन्होंने अपनी खुदकुशी कर ली। सुने, अब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए वो शख्स, वो कहने लगे अशहदु इन्नका रसूलुल्लाह, हुजूर मैं शहादत देता हूँ अब अल्लाह के रसूल है। अल्लाहु अकबर। पहले से नहीं थे, अब भी थे, लेकिन आपने जो फरमाया वो होकर रहा। ये खबर इल्मे गैब, ये इल्मे गैब की खबर और इल्मे गैब ये आपकी नबुव्वत की दलील है। अशहदु इन्नका रसूलुल्लाह। अरे नहीं समझे बेटा, देख रहे इल्मे गैब हुजूर ने जो खबर दी वो हो गया, इल्मे गैब साबित हो गया, तो जनाब ये दोबारा गवाही देते हैं अशहदु इन्नका रसूलुल्लाह। अरे इल्मे गैब से ईमान में दाखिल हो रहे हैं और ये ईमान का में दाखिल होने का दावा करके इल्मे गैब को इनकार कर रहे हैं। कितना मामला उल्टा हो गया। ये इल्मे गैब तो ईमान लाने की दलील होता था और ये ईमान लाने का दावा करने के बाद में इल्मे गैब के मुमकिन है, बिल्कुल कल्ब में मौजू हो रहा है। तो हुजूर नबी करीम ने फरमाया क्या हुआ, क्या हुआ, तुम तो पहले से मुसलमान हो। तो कहा या रसूल अल्लाह, आपने जिनके बारे में कहा था वो जहन्नमी है। तो लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ, शक में मुब्तला हुए, ये जहन्नमी कैसे हो सकती है। तो मैंने देखा, फिर ही देखा कि उसने खुदकुशी की है। तो हुजूर ने फरमाया जाओ ऐलान कर दो, मोमिन ही जन्नत में जाएगा। एक ऐलान, अल्लाह ताला अपने दीन का काम फाजिर से भी ले लेता है।
کیا اللہ تعالی اپنے دین کا کام فاجر سے بھی لے لیتا ہے، یعنی اس سے بھی لے لیتا ہے جس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اس سے دین کو فائدہ حاصل ہو جاتا ہے لیکن خود اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے. اور حضور نے ایک بات ارشاد فرمائی، سنو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بظاہر جنت کی عمل کرتا ہے، ہوتا جہنمی ہے، یہاں تک کہ بالکل جنت کے قریب ہو جاتا ہے، پھر شقاوت ازلی غالب آتی ہے اور پھر وہ جہنم والے کام کرتا ہے. اور کبھی انسان جو ہے وہ جنتی ہوتا ہے اور کام وہ کرتا ہے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، یہاں تک کہ بالکل جہنم کے قریب ہو جاتا ہے. اور ایک حدیث میں بس ایک بالش کا فاصلہ رہتا ہے، مرد بیٹا بالش سے یہ ہے کہ بس مرا نہیں گیا نہیں، بس مرنے ہی کا فاصلہ ہے. لیکن پھر سعادت ازلیہ غالب آتی ہے اور پھر اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اور پھر توبہ کرنے کے بعد جنتیوں میں شامل ہو جاتا ہے. اس لیے کسی انسان کے لیے یہ کہنا معین طور پر کہ یہ جناب جہنمی ہے، یا کسی انسان کے لیے کہنا کہ جنتی ہے، یہ نہیں ہے. خبر بالتعیین جائز نہیں ہے، ہاں بالوصف جائز ہے. ہر مومن جنتی ہے، ہر کافر جو ہے وہ جہنمی ہے. لیکن زید تو فرضی نام ہو گیا، جو معین شخص کا نام ہے یہ جنتی ہے، یہ ہم معین طور پر بشارت نہیں دے سکتے. یہ جناب یہ معین طور پر جہنمی ہے یہ جناب نہیں کہہ سکتے ہیں. بس یہ کہ مومن ہے جنتی ہے، کافر ہے جہنمی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہ مومن کو مومن مت کہو، کافر کو کافر نہ کہو، کہ نہ ہو سکتا ہے کہ مومن کافر ہو کافر مومن ہو. یہ نہیں ہے بیٹا، ہے نا. ارے جس کا ایمان ظاہر ہے مومن کہیں گے، جس کا کفر ظاہر ہے کافر کہیں گے. اور جناب انجام کیا ہوگا یہ اللہ خوب جانے. ارے بھائی میری بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ اب دونوں حدیثیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اب سنیے. فرماتے ہیں حضرت سالم بن سعد ساعدی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین ہے نا آپس میں مٹ بھیڑ ہوئی اور قتال ہوا. جب حضور اپنے لشکر میں آئے اور اہل خیبر اپنے لشکروں میں، اصحاب رسول میں ایک ایسا شخص تھا کہ لا يدع لهم شاذہ ولا فاذہ. شاذہ بولتے ہیں اس شخص کو جو پہلے جماعت میں تھا پھر نکل کر کنارے پر کھڑا ہو گیا، اور فاذہ بولتے ہیں اس کو جو پہلے ہی سے کنارے پر تھا. کیا بیٹا؟ شاذہ اور فاذہ. اور مانا یہ ہوا کہ وہ شخص کسی جماعت سے نکلنے والے کو یا جماعت سے جو اکیلا اس کو نہیں چھوڑتا تھا مگر اس کا پیچھا کر کے اس کو تلوار سے مارتا. تو کہا ایک صاحب نے ما اجزاء منا اليوم احد کما اجزاء فلاں. بیٹا ما اجزاء یہ منا ہے، امنا مت پڑھ لینا. ما اجزاء، ما اور ما بیٹا نافیہ ہے اور منا الگ ہے. ارے سمجھ گئے؟ اجزاء یجزی کے معنی کا مانا لا تجزی نفس عن نفس، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی. تو مانا یہ ہوگا ہم میں سے کوئی آج اتنا کام نہیں آیا جتنا کام فلاں آیا. تو حضور نے فرمایا خبردار وہ جہنمی ہے. تو قوم میں سے ایک شخص نے کہا میں اس کے ساتھ رہوں گا. تو اس کے ساتھ نکلے. کلما وقف وقف معه واذا اسرع اسرع معه فرجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت. تو اس نے موت کی جلدی کی تو اس نے اپنی تلوار زمین پر رکھی اور اس کی دھار اپنے سینے کے درمیان، پھر اپنی تلوار پر جھول گیا، اس نے اپنے کو قتل کر لیا. تو وہ مرد حضور کی بارگاہ میں نکلا اور کہا اشہد انک رسول اللہ. قال وما ذاک؟ قال الرجل الذي ذکرت آنفا. حضور وہ آدمی جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا تھا کہ وہ جہنمی ہے. فعاظم الناس ذلك. تو حضور لوگوں کو یہ بات بڑی بھاری لگی، ہے نا. تو میں نے کہا کہ انا لکم بھی، میں تمہاری طرف سے اس کے ساتھ رہتا ہوں. تم اس کی تلاش میں نکلا. ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نسل سيفه في الارض وذباب بين ثديه ثم تحاول عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله ان حضور نے اس وقت میں کہا بے شک انسان جنت والے عمل کرتا ہے لوگوں کے اس میں جو لوگوں کو ظاہر ہوتا ہے، حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے. اور بے شک انسان جہنمی والے عمل کرتا ہے لوگوں کے اس میں جو لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے، حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے.
ملا بیٹا؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں شہیدنا خیبر، ہم خیبر میں حاضر تھے، شہیدنا خیبر، یہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں. لیکن حضرت ابو ہریرہ خیبر میں خیبر فتح ہونے کے بعد حاضر ہوئے. کیا خیبر میں اپنے قبیلے سے، خیبر میں نہیں، خیبر میں خیبر فتح ہونے کے بعد حاضر ہوئے، جنگ کے وقت میں نہیں. اس لیے بعض روایتوں میں شہیدنا حنینا سنیں. اس لیے امام بخاری نے کئی سندوں کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ شہیدنا خیبر ہے. اب آئیے تو خیبر میں تھے نہیں تو بیٹا ایک بات بتا یہ بھی ہے نا کہ شہیدنا سے مراد، شہیدنا ہم حاضر ہوئے سے مراد یعنی ہم مسلمان حاضر ہوئے. ارے بھائی نہیں سمجھے کیا؟ ہم حاضر ہونے کا مطلب ہم مسلمان، جیسے ہمارا لال قلعہ ہم نے بنایا، ہم کہاں، ہم تو تھے بھی نہیں اس وقت میں، تو ہم نے بنانے کا مطلب، ارے بھائی سمجھو نہیں. تو کبھی اپنی جماعت کی تعبیر بھی اپنی ذات سے کی جاتی ہے. اللہ اکبر کیا؟ اس لیے شہیدنا خیبر سے مراد ہے نا، ہم صحابہ کی جماعت خیبر میں حاضر تھی. تو حضور نے فرمایا اس شخص کے لیے جو حضور کے ساتھ تھا، اسلام کا دعویٰ کرتا تھا، کیا کہا؟ یہ اہل النار. بولو. تو جب قتال کا وقت ہوا تو اس مرد نے بہت سخت قتال کیا، یہاں تک کہ اس میں زخم اس کو زیادہ لگے. تو بعض لوگوں نے شک کیا کہ جناب حضور نے تو اس کو جنتی جہنمی فرمایا تھا، یہ تو جنتی ہے. اس کے حال میں شک کیا. تو پھر مرد نے زخم کی تکلیف پائی تو اس نے اپنا ہاتھ اپنے ترکش کی طرف کیا، اس سے تیر نکالے، فنحر بها نفسہ، بولو، اس نے اپنے کو ذبح کر لیا. تو مسلمانوں پر یہ سخت ہوا. تو کہا یا رسول اللہ صدق اللہ حدیثک، اللہ نے آپ کی بات کو سچ کر دکھایا. انتحر فلاں نے اپنی خودکشی کر لی. تو فاقم یا فلاں، اے فلاں اٹھ جاؤ. فلاں سے مراد حضرت بلال ہے، حضرت عمر ہے، یا حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے. فرمایا کہ اعلان کر دو کہ جنت میں مومن ہی جائے گا، اور بے شک اللہ تعالی دین کی تائید فاجر مرد سے کرا لیتا ہے. میرا بیٹا اب بیٹا پھر وہ سند ہے ان ابا ہریرہ قال شہیدنا مع النبی خیبر. اب یہ معاملہ کہ جناب خودکشی کرنے والا جہنمی. تو ایک بات آپ یاد رکھیں، اس کے ہمارے علماء نے کئی جواب دیے ہیں. ایک جواب یہ کہ حضور نے اس شخص کے بارے میں فرمایا، ارے شخص معین کے بارے میں فرمایا کہ یہ جہنمی ہے، سمجھے؟ قتل نفس کی وجہ سے اس شخص کے بارے میں فرمایا. اس سے یہ لازم نہیں آتا جو خودکشی کرے وہ جہنمی ہو. اللہ اکبر. ارے یہ حضور کا ارشاد اس جرم کی وجہ سے شخص معین کے بارے میں ہے نا، تو ابھی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جناب جو بھی یہ جرم کرے اس کی سزا یہ ہو. یہ نہیں. ارے بھائی نہیں سمجھے؟ جیسے ہمارے مولانا فیضان صاحب کتنے اچھے آدمی ہیں. ارے بیٹا اچھے ہیں نا، ابھی یہاں پر آئے تھوڑی لیٹ آئے، کہا باہر نکل جاؤ، باہر نکل جاؤ، باہر رہو محمد فیضان. علت کیا ہے؟ لیٹ آئے. تو یہ ان کے لیے حکم ہے نا کہ باہر نکل جاؤ، لیکن جو لیٹ آئے اس کے لیے حکم باہر نکل جاؤ، یہ لازم نہیں. اللہ ایک جرم کی وجہ سے اگر فرد معین کی کوئی سزا ہو تو یہ لازم نہیں آتا کہ جس کا جرم ہو اس کی سزا یہ ہو. اللہ اکبر کبیرہ. ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں کھوٹ رہی ہو اور کھوٹ کے ساتھ میں یہ جرم ہو، اس لیے جہنم میں فرمایا. اب اگر کوئی ایسے جرم کا مرتکب ہو جائے لیکن دل میں کھوٹ نہ ہو، اللہ تو اس کی وہ سزا نہیں ہوگی. نہیں سمجھے نور محمد؟ ارے معاملوں کی تو شریف آدمی ماشاء اللہ، ہفتے ہفتے غیر حاضر رہتے. اگر یہ نہیں آئیں گے تو ان کو تو پٹائی بھی کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ ان کا جرم یہی نہیں ہے، اور بھی ہیں.
پٹائی تو جرم کی وجہ سے ہو رہی ہے، لیکن اس کا پس منظر کچھ اور ہے، پس منظر کچھ اور ہے. اور ایک آدمی بڑا شریف نیکوکار تقوی شار ہمیشہ آگے رہتا ہے اور اس سے ہی جرم ہو گیا، تو اس کا پس منظر بہت اچھا ہے، اس لیے اس کی سزا یہ نہیں ہوگی. تو شخص معین کے بارے میں حضور نے فرمایا اس لیے اس کے لیے تعمیم نہیں ہے. سمجھیے مانا نہیں انصافی. دوسرا جواب یہ کہ مطلب یہ کہ وہ جہنمی ہے، آپ جو ہے اس کا مطالعہ کرنا سبحان الصبح کا. امام اہل سنت نے تفصیل سے لکھا ہے کہ جتنی وعیدیں ہیں وہ مقید بمشیت اللہ ہے نا. خودکشی کرنے والا جہنمی ہے اگر اللہ معاف نہ فرمائے. سب میں ہے، ارے بھائی یہ سب میں ہے. قاتل جہنمی ہے، کب؟ سود لینے والا جہنمی ہے، شراب پینے والا جہنمی ہے، تارک صلاۃ جہنمی ہے. سب مقید نہیں ہے، کب؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے. اب جس جرم کی بھی سزا جہنم بتائی گئی ہے وہ سب اسی کے ساتھ مقید ہے نا. کب؟ اگر اللہ تعالیٰ اسے معاف نہ فرمائے. بات سمجھ گئے بیٹا؟ اگلے حدیث دیکھو، ابو موسیٰ شری کہتے ہیں جب رسول اللہ بیٹا اس کا مطالعہ کر لینا سبحان الصبح. کیا مطلب تو یہ حکم نہیں ہے نا، یہ تو وعید ہے. نماز فرض ہے سب کے لیے ہے، زکات فرض ہے سب کے لیے ہے. سو رہے نہیں؟ ہاں. فرماتے ہیں ابو موسیٰ شری جب حضور نے خیبر کا غزوہ کیا یا جب حضور خیبر کی طرف گئے تو لوگ ایک وادی پر پہنچے تو سب نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. بلند آواز سے کہا تو حضور نے فرمایا اربعوا علی انفسکم، اپنے اوپر تھوڑی نرمی کرو، زیادہ بلند آواز سے آواز مت لگاؤ، اس لیے کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ تم اس کو پکار رہے ہو جو کہ سمیع ہے اور قریب ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ، اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ ہے. اس لیے اتنی بلند آواز سے یہ کلمات مت بولو کہ تمہارے اوپر شاخ گزرے. ایک مثال معلوم کہ زیادہ بلند آواز سے نہیں بیٹا. اب کچھ کہتے ہیں اتنے بلند آواز سے لگائیے نعرہ کہ گنبد خضرا سے آواز ٹکرا جائے. اللہ گنبد خضرا سے آواز ٹکرا جائے، اللہ آواز ٹکرا رہا ہے گنبد خضرا سے. گنبد خضرا کا کی تو عظمت یہ کہ آداب نبی اسلم مرحوم رہے، ہر دم آہستہ کہی جائے ہر بات مدینے میں. اس کا تو عالم یہ کہ اگر گنبد خضرا کے سامنے بھی ہو تو بھی آہستہ بولے، اور یہ یہاں سے آواز ٹکرا رہا ہے گنبد خضرا سے. گنبد خضرا سے آواز ٹکرا تمہاری سے آواز اتنا ہے کہ ٹکرا جائے گنبد خضرا سے. ٹکرا ہی نہیں پہنچ جائے، ٹکرا جائے. جہالت بری بات ہے، بہت علم و شرافت سے اور عشق و محبت سے دور رہی بات. آواز ٹکرا جائے گنبد خضرا سے، ارے نہیں سمجھے بیٹا؟ کتنے منافقان کا خیال ہے آواز ٹکرا جائے گنبد خضرا سے. بیٹا یہ نہیں ہے بیٹا، اور یہ بھی صحیح نہیں کہ آواز وہاں تک پہنچ جائے. وہاں تک تو دل سے آواز نکلے گی تو چاہے کان سنے کہ نہ سنے لیکن وہاں پہنچ جائے گی. فریاد امتی جو کرے حال دار، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر ہے نا. واللہ سن لیں گے فریاد جو کرے دل سے، جب دل سے ہونا چاہیے. یہ دل سے کہو، اتنی بلند آواز سے کہو ہے نا کہ آواز چھوڑ دے بیٹا. بالکل بےہودہ بات ہے، بےہودہ بات سمجھ گئے؟ ارے نہیں سمجھے بیٹا، بالکل بےہودہ چیز ہے، بےہودہ چیز ہے نا. عجیب عالم میں کوئی اصلاح بھی نہیں کرتا، کچھ سننے تیار بھی نہیں ہو. اصلاح کرنے والا ہی جناب وہاں غائب ہو جائے گا. ایسے حالات بہت حالات خراب ان لوگوں نے کر دیا ہے نا. ہاتھوں کو لہرا کے بولو، فضا میں لے، سب بالکل منورنجن حال بنا دیا. اس میں دل سکتی نہیں. کتنی بازمت محفل ہے، رسول پاک کی محفل ہے، ذکر رسول کی محفل ہے، اس میں ذرا کچھ نہیں ہے نا. مچل کا بولو، طرف سے بولو،
ماں کے نام پہ بولو، فلاں کے نام پہ بولو، کتنے کتنے غلط غلط طریقے سے. اللہ اکبر. پتہ نہیں کون سا دور آئے گا جس کی اصلاح ہو. فرماتے وانا خلف دابت رسول اللہ. ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے سواری کے پیچھے تھا تو حضور نے مجھے سنا، میں پڑھ رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول لا حول ولا قوت، لا حول گناہ سے بچنے کی طاقت، ولا قوت اور نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے مگر اللہ ہی سے. لا حول تحول سے، لا حول گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں ہے، ولا قوت اور نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے الا باللہ. یعنی اگر میں گناہ سے بچوں تو یہ بھی توفیق الہی سے ہے، اور نیکی کروں تو یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے. میری خود اپنی ذات کا حالت تو یہ ہے کہ میں اپنی ذات کی وجہ سے نہ گناہ سے بچ سکتا ہوں اور نہ کوئی نیکی کر سکتا ہوں. گناہ سے حفاظت ہے تو بھی فضل عزتی سے ہے، اور نیکی کی قوت ہے تو یہ بھی جناب فضل الہی سے ہے. سمجھ گئے؟ اب جناب یہ میں پڑھ رہا تھا، موسیٰ شریف فرماتے میں یہ پڑھ رہا تھا، حضور نے سن لیا تو فرمایا ادھر آؤ موسیٰ شریف. آگے کہا بتاؤ میں تمہیں جنت کے خزانے کی خبر دے دوں. جنت کے خزانے کی خبر، دنیا کے خزانے کی نہیں. اب موسیٰ شریف نے نہیں فرمایا رسول اللہ جنت کے کہاں خزانے اور کہاں آپ، وہ تو آخرت کی بات ہے، غیب کی بات ہے. آپ بول لا یعلم الغیب الا اللہ، آپ کا خبر دیں گے. تو فرمایا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ خبر دیں. کیا مطلب؟ آپ تو جو چاہے خبر دے دیں. ارے کیا آپ تو ہے نا، آپ تو جو چاہے خبر دے دیں، لیکن مجھے خبر دے یہ میری سعادت ہے. کیا آپ تو جو چاہے خبر دے دیں لیکن مجھے خبر دے. تو بلا یا رسول اللہ. تو حضور نے فرمایا یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اب خزانہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اس کی کثرت کرے، تمام اعمال صالحہ جو فرائض و واجبات ہیں ان کی بجاوری کے ساتھ میں، تو وہ انسان جنت سے قریب ہو جائے گا. گویا کہ اس کے پاس جنت کا خزانہ ہے، اس خزانے کی وجہ سے یہ خزانہ اس کو جنت میں لے جائے. اور یہ مطلب یہ کہ لا حول ولا قوت پڑھنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اس کی جزا وہ جنت ہے. نہیں سمجھے بیٹا؟ کیا ہاں ہے نا، وہ علامہ حسن کا جو شعر ہے کیا ہے، خلق کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. ہاں ماشاء اللہ، مان نہیں، جواب نہیں ہے. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنا. یاد کیا بیٹا؟ چابی تمہیں دی، ہاں کیا ہے، ہاں محبوب کیا مالک و مختار بنایا. ماشاء اللہ. ارے نہیں سمجھے بیٹا، ایسی کام چل جاتا ہے نا، استعانت بالغیر جائز ہے. ارے نہیں سمجھے، استعانت بالغیر جائز ہے. فسمعني وانا اقول لا حول ولا قوة الا بالله فقال يا ابا عبد الله بن قيس قلت لبيك يا رسول الله. یہی صورت لبیک یا رسول اللہ. قال الا ادلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة قلت بلى يا رسول الله فداك ابي وامي. یا رسول اللہ آپ بتائیں تو میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے، بتائیں تو فداك ابي وامي. تو فرمایا لا حول ولا قوة الا بالله. یہ جنت کے خزانوں میں سے یہ خزانہ ہے. فرماتے ہیں حضرت یزید بن ابی عبید، یہ اکابر تابعین میں سے یزید بن ابی عبید رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے حضور کا زمانہ پایا لیکن یہ زیارت سے محروم رہے. یزید ابن ابی عبید اکابر تابعین میں سے، بات سمجھے. فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمہ ابن اقوا کے اس پیر میں ایک نشان دیکھا، تو میں نے کہا حضرت یہ نشان کیسا ہے؟ تو فرمایا تمہیں خبر نہیں ہے، یہ وہ نشان ہے جو غزوہ خیبر میں ایک تلوار میرے لگی تھی، اس تلوار کے بار کا یہ نشان ہے. کیا تلوار کے؟ فرماتے ہیں کہ اور سنو، سلمہ ابن اقوا نے کہا جب میرے تلوار لگی تھی تو صحابہ کرام نے کہا تھا اصیبہ سلمہ، سلمہ تو گئے، سلمہ تو گئے سمجھے ہے نا، سلمہ تو گئے. تو میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ میرے تو چوٹ لگی ہے.
تو فرماتے حضور نے میرے پیر پر دم کر دیا. کیا بیٹا؟ پیر پر دم کر دیا. 3 مرتبہ دم کیا. تو بیٹا دم کیا کیا؟ پیر میں دم آ گیا, اور ایسا دم آیا کہ آج تک کبھی اس میں تکلیف نہیں ہوئی. ایک ایسا دم آیا کہ کبھی اس پیر میں اب تکلیف, آج تک تکلیف نہیں ہے. آج تک تکلیف نہیں ہے. کیا؟ آج تک تکلیف نہیں ہے. تو یہ دم ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا. فرماتے ہیں میں نے سلمہ ابن اکوا کی پنڈلی میں ایک ضرب کا اثر دیکھا, تو میں نے کہا یا با مسلم, یہ کنیت سلمہ ابن اکوا کی, محاذی ضربہ, کیسا نشان ہے یہ؟ تو کہا ہاذی ضربہ اصابت یوم خیبر, یہ خیبر کے دن لگا. تو لوگوں نے کہا اصیب سلمہ, سلمہ تو گئے, سلمہ تو. اب میں حضور کی بارگاہ میں آیا, فنفث فی ثلاث نفثات, حضور نے اس میں 3 مرتبہ پھونک مار کر کے دم کیا. چھوٹ نفثہ ایسے منہ سے ہوا نکالنے کو بولتے ہیں کہ اس میں پھونک کے کچھ ذرات آ جائے. نفث, ارے بھائی نہیں سمجھے؟ فرماتے ہیں فمشتکی تو حتی الساعہ تھا, تو پھر کیا تھا اس میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی. حتی الساعہ, آج تک تھا. ملا بیٹا. اب بیٹا وہی حدیث پاک جو پڑھی آپ نے سہل بن سعد ساعدی کی کہ نبی اور مشرکین کا بعض مغازی میں, بعض غزووں میں آمنا سامنا ہوا. فاقتتلوا فمال كل قوم الى عسكرهم وفي المسلمين رجل لا يدعو من المشركين شاذا ولا فاذا الا اتبعها فضرب بسيفه فقيل يا رسول الله. پورا ترجمہ کراؤ گے؟ وہی ہے. بولو مان آگے چلو, آگے دیکھیے. حضرت اگلی روایت حضرت انس بن مالک کی. انس بن مالک کیا ہوا؟ خیر تو ہے. سنو بیٹا, سنیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں بصرہ آ کر آباد ہو گئے تھے. بیٹا علاقوں میں کچھ خاص وضع کی ٹوپیاں چلتی ہیں, کچھ خاص وضع کی ٹوپیاں چلتی ہیں. اب آپ تو ماشاءاللہ آپ کی ٹوپی تو ہر رنگ کے الگ الگ ہے نا, تو بیٹا یہ تو چونکہ مرکز ہے. ٹوپیاں پورے ملک میں ہوں گی, اس سے زیادہ مل جائیں گے. شاید ہی ویسے ٹوپی ایک طرح کی ہو, سب کے الگ الگ ہے. سب ابھی تو اتنی طلبہ ہے, سب ہوتے تو ماشاء اللہ اور بھی رنگ سامنے آتے. تو جہاں پر ہے اس کو نبھا رہا ہے نا بھائی. تو اب حضرت اب بیٹا اس میں چاہ رہا ہوں کہ مناسبت بتاؤں گا آپ کو. تو حضرت خیبر میں یہود جیسی ٹوپی اوڑھتے تھے, ایسی ٹوپی مدینہ منورہ میں نہیں تھی. اور یہ رسول مالک خیبر میں تھے, خیبر میں تھے, میں بتایا آپ کو. انہوں نے خیبر میں یہودیوں کو جیسی ٹوپی اوڑھتا وہ دیکھا تھا, ویسی ٹوپی نہ مسلمان اوڑھتے تھے اور نہ مدینہ منورہ میں چلن تھا. لیکن جب یہ بصرہ پہنچے تو اہل بصرہ کو جو ٹوپی اوڑھتا وہ دیکھا, ان کی ٹوپیاں ویسی تھیں جیسے کہ خیبر کے یہود کی تھی. اللہ اکبر. تو ان کی ٹوپیاں دیکھ کر کے وہ خیبر کا غزوہ یاد آیا, اور خیبر کا غزوہ جب یاد آیا تو کہا ارے بھائی تمہاری ٹوپی تو بالکل ایسی ہے جیسی کہ خیبر کے یہود کی ٹوپیاں ہیں. اللہ سمجھ گئے بیٹا. اب یہ نہیں کہ ٹوپی ناجائز ہے, ممنوع ہے, یہ نہیں ہے. فقط یہ کہ ان ٹوپیوں کا جو کلر تھا, ان ٹوپیوں کی جو وجہ تھی وہ خیبر کے یہودیوں کی ٹوپیوں سے ملتی ہوئی تھی. اللہ سنے نہیں سنے, بس وہی بیٹھے اتنا ہی بتانا مقصد ہے. فرماتے ہیں کہ جناب حضرت ابو عمران کے حضرت
انس بن مالک نے لوگوں کو دیکھا، ملا، کہا یوم الجمعہ، جمعے کے دن، تو جمعے کے دن تو لمبا بھیڑ ہوتی ہے نا، بصرہ میں دیکھا، فرا تیال تیل لسان کی جمع ہے، تو آپ نے ٹوپیوں کو دیکھا، تو کہا کن یہود و خیبر، ابھی تو ایسے لگ رہے ہیں یہ کہ جیسے کہ خیبر کے یہود لگ رہے تھے، کیا ایسے لگ رہے ہیں جیسے کہ خیبر کے یہود لگ رہے ہیں۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمہ سے بات آگے چلے۔